علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جدو یمن دی طرف بھیجیا تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے بیٹھن تے سواری دی لگام جو ہے پیغمبر کائنات نے پڑھی ہے تے الوداع کر رہے ہیں۔ اس تو ذرا مقام میں اور آپ اپنا سمجھیے۔ اور پھر آخری بات یہ وے کہ جدو مقام سمجھ لانگے پھر اس مقام جدو تبلیغ والے میدان اندر اترانگے پھر مشکلاں مصیبتاں دکھ پریشانیاں آؤنگیاں، لیکن انہاں پریشانیاں مصیبتاں دکھاں تو پریشان نہیں ہونا بلکہ اپنے رب نال تعلق جوڑنا۔ جدو اپنے رب نال تعلق الحمدللہ احباب تشریف لا رہے ہیں تو پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے۔ دو ہمارے انتہائی معزز مہمان خطیب، ان کا انشاءاللہ مختصر خطاب تعارف تجاویز نصیحتیں ہم نے سننی ہیں۔ ان میں سے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب علامہ بشارت صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ تشریف لائیں اور اپنی تجاویز اپنی نصیحتیں ہمارے گوشگوار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرات صرف ایک دو منٹ دے اندر ہی اپنی بات نو ختم کرانگا۔ سب تو پہلی بات وے کہ جو رب العالمین نے منو اور آپ نو مقام دیتا ہے اس مقام نو پہچانی۔ وہ مقام پیغمبر کائنات نے کیا کہ سب تو بہترین لوگ خیر والے لوگ جڑے نے او علماء نے، قرآن نو پڑھن والے پڑھان والے۔ اور جس طرح میرے بھائی نے حدیث بیان کی تھی کہ انبیاء دے وارث جڑے نے علماء نے، تو میں اور آپ اپنے مقام نو سمجھیے۔ سمجھن تو بعد جدو اسی اس میدان اندر آگے ہیں اتر آئے ہیں تبلیغ واسطے، پھر تبلیغ والا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جدو یمن دی طرف بھیجیا تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے بیٹھن تے سواری دی لگام جو ہے پیغمبر کائنات نے پڑھی ہے تے الوداع کر رہے ہیں۔ اس تو ذرا مقام میں اور آپ اپنا سمجھیے۔ اور پھر آخری بات یہ وے کہ جدو مقام سمجھ لانگے پھر اس مقام جدو تبلیغ والے میدان اندر اترانگے پھر مشکلاں مصیبتاں دکھ پریشانیاں آؤنگیاں، لیکن انہاں پریشانیاں مصیبتاں دکھاں تو پریشان نہیں ہونا بلکہ اپنے رب نال تعلق جوڑنا۔ جدو اپنے رب نال تعلق جوڑ لانگے، ناتا رشتہ اپنے رب نال مضبوط کر لانگے تو میرا مالک ساریاں پریشانیاں تکلیفاں دور کر دے گا۔ اللہ کا الحاکمین کے دعائے کہ اللہ سانو اپنا مقام مرتبہ سمجھن دی توفیق عطا فرما دے اور پھر اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ بشارت صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد بھی شیخ کا خطاب ہوگا، تو اب میں اس بزم کے آخری مقرر کو دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری طاہر اقبال کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان سے ہی اس بزم کا آغاز ہوا تھا، اختتام بھی ان سے ہوگا، اور آپ سب احباب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ دعوت ہے
کہ تمام احباب جامع مسجد اللہ اکبر میں خود بھی تشریف لے جائیں نماز مغرب کے لیے، اس کے فوراً بعد مختصر پروگرام ہے، اپنے دوستوں احباب کو بھی ضرور دعوت دیں، خواتین کے لیے بھی باپردہ اہتمام ہے۔ یہ تو ہمارا ایک علمی پروگرام تھا، انشاءاللہ اس پر ہمارا مذاکرہ جو کچھ ہوگا وہ ہو جائے گا، یہ تو ویلکم تھا علماء کے لیے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری طاہر اقبال کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، تعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا بالاسم والعدوان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ کافی دیر سے آپ لوگ تشریف فرمائیں اور ہم بھی صبح کے سفر کی حالت میں ہیں، اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں آپ صاحب کے حوصلے کی اور ان کی محنت کو کہ صبح کے پتہ نہیں کتنے کے پروگرام کر لی، صبح کے لگے ہوئے ماشاءاللہ اسی سن کے تھک گئے ہیں، اور سنا کے نہیں تھکے، اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ تو میں آپ کے لیے آزمائش نہیں بنوں گا۔ کچھ لوگ غار کے اندر سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر ان کے پاؤں میں کچھ سنگریزے چھوٹے پتھر چبھنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پتھر اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کوئی پتھر جو ہے وہ رہ نہ جائے، سارے پتھر اٹھائیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کچھ اٹھا لیے، کچھ رہنے دیے، اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ تین قسم کے لوگ۔ غار کا سفر تھا، کافی دیر تک یہ سفر جاری رہا۔ جب غار کے پار پہنچے تو انہوں نے کہا یہ جو ہمارے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے ہم اس کو دور کر دیں۔ جب انہوں نے اپنے بیگ کھولے تو وہ سرخ رنگ کے قیمتی ہیرے تھے۔ اب جنہوں نے پتھر بالکل نہیں اٹھائے تھے وہ بھی پچھتائے، اور جنہوں نے کچھ اٹھائے اور کچھ چھوڑ دیے وہ بھی پچھتائے، کاش ہم زیادہ اٹھا دیں۔ خوش وہ تھے، خوشی ان کو نصیب ہوئی جنہوں نے سارے پتھر اٹھائے۔ انہوں نے پتھر کیوں اٹھائے تھے؟ کہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ نفع کی کئی صورتیں ہیں، اس ادارے کے اندر بہت سارے طریقے سے لوگوں کو نفع دیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کو قیامت تک شاداب اور آباد رکھے۔ آپ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، ترجمے کی کلاس ہے، تفسیر کی کلاس ہے، دیگر معاملات دوسری کلاسز، دوسرے شعبے مجلے کا، اور اسی طرح پیغام چینل کے حوالے سے۔ تو یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو نفع دیا جائے۔ اس میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں کالج کے اندر پروفیسر ہوں، تو میں نے وہاں کلاس کے اندر ایک کام شروع کیا۔ ایک بچے نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے نا وہ دکھایا۔ فرسٹ ایئر کا بچہ تھا، کہنے لگا کہ سر یہ دیکھیں، ایک بندے نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے۔ وہ کوئی مووی تھی انڈیا کی، کہنے لگا کہ اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس نے کہا کہ تھینک یو۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تھینک یو نہ کہو، بلکہ اس کو جب موقع ملے تو آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اس طرح کا تھا کچھ، یا 2 لوگ کہا یا 3 لوگ، ایسا تھا۔ تو فوراً میرے ذہن کے اندر وہ بات آئی کہ اگر یہ ہندو غیر مسلم یہ ایک چین چلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو میں نے اسی دن سے ہی، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے اسی دن سے ہی اپنے کالج کے اندر ایک چین شروع کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کالجز یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، بچے بات ماننے کے لیے، اور دین کی بات نہ کسی استاد کو قبول ہوتی ہے، نہ ادارے والوں کو قبول ہوتی ہے، اور نہ بچوں کو۔
تو آج کی اس پوری محفل میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے ایک سبق آپ کی نظر کروں گا کہ ہم نے جب بھی لین دین کرنا ہے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی سے پکڑنی ہے تو دائیں ہاتھ سے، اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ یہ چین میں نے شروع کی اور میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں میں نے آپ سے نہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے یہ آگے کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ کنگھی کرنی ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے چیز کو لینا، دائیں ہاتھ سے واپس کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ انسان کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اس کے والدین پریشان ہو سکتے ہیں، تو انسان کے پاس پوری زندگی میں ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، اللہ یہ جو فلاں کام ہے نا، میں ساری زندگی تیرے محبوب کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، ایک سنت کے اوپر میں نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ تو انسان کے پاس کوئی نہ کوئی تو سنت ہونی چاہیے۔ انسان دعا کر سکے، اللہ اگر تجھ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو اس کے بدلے میں ہماری یہ رہنمائی فرما، ہماری پریشانی دور فرما دے۔ تو میں نے ان کو ایک کام دیا ہے کہ آپ نے جب کنگھی کرنی ہے دائیں سائڈ سے، جب آپ نے شرٹ پہنی ہے دائیں طرف سے، جوتا پہنا ہے تو پہلے دائیں پاؤں، اور جب کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے، جب لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ یہ چین آگے چلنی چاہیے۔ علماء آپ نے اپنی جگہ پہ ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرا پیغام اپنی مسجد کے اندر بھی پہنچانا ہے، اور یہ چین کو ہم پورے ملک کے اندر انشاءاللہ چلائیں گے۔ اور یہ گاؤں کے ساتھی، کیوں بھائی چلنا چاہیے؟ آپ وعدہ کر دیں آخری دم تک، جب آپ کو کوئی چیز بائیں ہاتھ سے پکڑا آپ نے روک دیں، نہیں بھائی دائیں ہاتھ سے، میرے محبوب کی پیاری سنت ہے۔ تو اس کو آپ پنڈی پٹیوں سے ہیں تو آپ نے میرا پیغام وہاں پہنچانا ہے، تو ہاں یہ کالج کے اندر آپ نے یہ چین چلانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویسے بھی مجھے بطور نعت خواں آپ صاحب نے مدعو کی ہے، ماشاءاللہ شکریہ، جزاک اللہ جو بھائی تشریف فرما ہیں۔ یہ ہماری واقعتاً مجبوری تھی، حالات حاضران میں تو ضرور ایسا ہی ہوتا ہے کہ پروگرامز کے بعد کھانا ہوتا ہے، اس کے رزلٹ بڑے اچھے آخر تک نکل آتے ہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ کم از کم اس کے قریب تو بہت اچھے نکل آتے ہیں، لیکن چونکہ مہمان کہاں سے آ رہے تھے اور وہ وقت بھی کھانے کا تھا تو ہم نے اس کو ترجیح دی ہے، تو اس کے مطابق پھر کچھ مشکلات سامنے آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان مع العسر یسرا، ضرور اس میں بے انتہا فائدے ہیں، تو ہم مایوس بھی نہیں ہیں اور قطعاً طور کے اوپر اس پہ کوئی پریشان بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے پورے دل سے امید کے اوپر ہیں، کوئی مطلب اس میں نہ مایوسی کا معاملہ نہ کوئی پریشانی کا معاملہ، کیونکہ ان میں سے ایک بھی کام ہم نے اپنی نفس کی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنے نفس کو اپنے رب کی رضا کے تابع کرنے کے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہونے تو کس کے ہونے ہیں؟ وقتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وقتی اثرات نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد، کچھ بہت دیر بعد، اور جو دیر پر رزلٹ ہوتے ہیں رزلٹ ہوتا ہی وہ ہے۔ گٹلی آم کی بیج لگا کے آنے کے بعد 10 سال بعد جا کے انسان پھل کھاتا ہے۔ سب سے مشکل کام کائنات میں دعوت و تبلیغ کا، تربیت کا کام ہے، اس سے مشکل کوئی نہیں، کوئی کسان مزدور کا، کوئی کسی کا کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا کہ سب سے مشکل ڈیوٹی آپ کی ہے۔ وسجد وقترب شروع میں فرمایا کہ سجدے کرنے پڑیں گے، تہجدیں پڑھنی پڑیں گی، پتھر کھانے پڑیں گے، الزام برداشت کرنے پڑیں گے، اپنے بیگانے بنیں گے، نفرتیں پھیلیں گی، صادق امین کہنے والے سب کچھ کہیں گے، لیکن یہ مطلب چیز وہ ہے کہ جس کو رنگ لگنا ضرور ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم
بہت خوشی کے ساتھ جتنے بھی مہمان آئے ہیں پوری دل کی محبت کے ساتھ ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی چونکہ ہم علماء آپس میں مشاورت بھی کر لیں، اگر مشاورت کے بعد کچھ ہمارے انٹرویو ہوتے ہیں، کچھ تاثرات کوئی تذکرہ وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ ہم آپ سے ملیں گے نماز مغرب کے فوراً بعد۔ وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔